اب ایک ایسی حکایت پیش کی جاتی ہے جس کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور ہے۔ ایک گاؤں میں ایک مؤذن تھا، اس کی دل خراش آواز سے سب نالاں تھے، مگر مؤذن کو خوش فہمی تھی کہ اس کی آواز بے حد سریلی اور میٹھی ہے۔ جب وہ اذان دیتا، سننے والے اپنا سر تھام لیتے، معصوم بچے اپنے ماؤں سے لپٹ جاتے، راہ گیر کانوں میں انگلیاں دے لیتے، غرض مرد عورت بوڑھے جوان اور بچے اس کی کرخت آواز سے پریشان ہو جاتے۔ اہل محلہ نے بارہا اسے نرمی سے سمجھایا کہ تیری آواز میں اس قابل نہیں کہ تو اذان دے، ایسی بھیانک آواز سے اذان دینا شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ محلے والوں کی جان اس سے عذاب میں تھی، سننے والوں کی نیندیں حرام ہو جاتی تھیں، سروں میں درد ہونے لگتا تھا۔ آخر تنگ آ کر سب نے صلاح مشورہ کیا کہ کسی طریقے سے اسے مسجد سے فارغ کرنا چاہیے۔ سب نے دل کھول کر مؤذن صاحب کی مالی خدمت کی اور عرض کرنے لگے، ہم آپ کے لہن داؤدی سے بہت مستفیض ہوئے ہیں، آپ نے بہت خدمت کی، اب کچھ عرصہ آرام کیجیے۔ ایک قافلہ مکہ معظمہ جا رہا تھا، مؤذن صاحب حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اس قافلے میں شامل ہو گئے۔ سفر کی پہلی منزل میں قافلہ ایک ایسی بستی میں جا رکا جس میں زیادہ آبادی کافروں کی تھی۔ عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو مؤذن نے اللہ کا نام لینا شروع کر دیا، اذان دینی شروع کر دی۔ آواز ایسی کرخت نکالی کہ قبروں سے مردے بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ قافلے والے ڈرنے لگے کہ کہیں کوئی فتنہ نہ برپا ہو جائے۔ تھوڑی دیر بعد ایک کافر ہاتھ میں شمع لیے مٹھائی اور قیمتی جوڑا کپڑوں کا لے کر آیا اور قافلے کے اندر آتے ہی پوچھنے لگا، وہ مؤذن کہاں ہے جس کی آواز سے ہمیں حیات نو ملی؟ قافلے والوں کو اس کی بات سن کر حیرت ہوئی۔ کافر مسکرا کر کہنے لگا، میں شکریہ ادا کرنے حاضر ہوا ہوں۔ کافر کہنے لگا، میری اکلوتی لڑکی ہے، نہایت ہی حسین و جمیل اور نازک دماغ ہے، مدت سے اس کی آرزو تھی کہ مسلمان ہو جائے۔ ہم اسے برابر سمجھاتے رہے کہ یہ خیال چھوڑ دے، اپنے باپ دادا کا مذہب نہ چھوڑ، مگر اسے کوئی نصیحت کارگر نہ ہوتی تھی۔ اسلام کی محبت اس کے دل میں جا گزری، اس سبب سے وہ ہمیشہ پریشان اور خوف زدہ رہتا تھا۔ مگر آج مؤذن کی آواز نے وہ کام کر دکھایا جو ہزار نصیحتوں بھی نہ کر سکیں۔ لڑکی نے مؤذن صاحب کی آواز سن کر پوچھا، مکروہ آواز کیسی ہے؟ یہ کانوں میں آ رہی ہے اور دماغ پر ہتھوڑے کی طرح بج رہی ہے۔ اس کی ماں نے جواب دیا، یہ اذان ہے، مسلمانوں میں نماز کی اطلاع دینے کا یہی طریقہ ہے۔ اس کے بعد لڑکی نے مجھ سے یہی سوال کیا، میں نے بھی یہی جواب دیا کہ واقعی یہ مسلمانوں کی اذان کی آواز ہے۔ اسے یقین آتے ہی خوف سے اس کا رنگ زرد پڑ گیا اور ہمارا دل بھی سرد ہو گیا۔ اس نے اسی وقت طے کر لیا کہ اسلام قبول نہیں کرے گی۔ ہم تشویش عذاب سے چھوٹ گئے، ہمیں واقعی اس آواز سے راحت پہنچی۔ اب میں اس مؤذن کا احسان مند ہوں اور شکریہ کے طور پر یہ نذرانہ اس کے لیے لایا ہوں۔ کافر مؤذن سے بلغ گیر ہو کر دعائیں دینے لگا اور کہنے لگا، جناب آپ میرے محسن ہیں، آپ نے آج وہ احسان مجھ پر کیا کہ ساری زندگی آپ کا غلام رہوں گا۔ اگر میرے قبضے میں کسی ملک کی بادشاہت ہوتی تو آپ کو اشرافی میں تول دیتا۔ ترس حیات، آواز حق بلند کرنا یعنی تبلیغ دین کے لیے بھی مناسب لوگوں کا انتخاب ہونا چاہیے۔